اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو خالق و مالک ہے تمام جہانوں کا۔ ہزاروں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ میرے عزیز پاکستانی بھائیوں، حاجی طاہر نوید کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج کی نشست کا موضوع شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ دنوں سرکاری سطح پر جو شان رسالت میں گستاخیاں کی گئیں، یہ یورپ کی طرف سے کی جانے والی گستاخیوں کا تسلسل ہے۔ حنوط و یہود و عیسائی پاکستان اور اسلام کے سخت دشمن ہیں۔ خصوصی طور پر اسلام کے متعلق ان کا متفقہ ایک نظریہ اور سوچ ہے کہ مسلمان روز اول سے ان کے دشمن ہیں۔ حالانکہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، رواداری کا مذہب ہے، مگر ایک وہ خوف جو آٹومن امپائر کی طرف سے یورپ پر 600 سالہ حکمرانی ہے، یا ہندوستان پر 1000 سال سے زیادہ مسلمانوں کی حکمرانی ہے۔ حنوط و یہود کبھی اسلام کے دوست نہیں ہو سکتے، اور یہی بات آج اہل اسلام کو ماننا پڑے گی، وہ عوام ہوں یا حکمران۔ ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے شان رسالت پر کمپرومائزڈ ہونا ہے یا پھر اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف صف آرا ہونا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی مدد و نصرت ان کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ آج مسلمان ممالک کمزور ہیں۔ کیا 313 نے فتح حاصل نہیں کی تھی؟ کیا نامساعد حالات میں محدود وسائل کے ساتھ مسلمانوں نے کیسر و کسرا کی عظیم الشان سلطنتوں کو نہیں پلٹ دیا تھا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ عشق مصطفیٰ کی فقط ایک معیار ہے کہ جو شان رسالت میں گستاخی کرے گا، ہم اس کے لیے جان و مال، اولاد، ماں باپ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہوگا، ورنہ ہم شان رسالت کے راستے میں کٹ مریں گے۔ جب تک ہمارا ایمان اس حد تک مضبوط نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان کہلانے کے حقدار بھی نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پر زوال کا باعث ہی یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے بجائے اپنے راستے، اپنے تفرقے اور اپنے جداگانہ قومیتوں میں بٹ کر ہم رسوا ہو گئے۔ ہماری رسوائی اگر ہم اسلام کا دامن اور عشق مصطفیٰ سے لبریز رہتے تو کبھی نہ ہوتی۔ یہ پاکستان جو ہم نے اللہ کے نام پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا، اور میں یہ کہنے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفہ دیا تھا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو باوقار طریقے سے سر اٹھا کر جینے کا اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کیا تھا۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
हमसे कहीं ये नेमत छीन ना ले। अगर हमने इस बात को याद ना रखा कि अल्लाह ताला व तइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ, अल्लाह ही इज्जत देने वाला है और अल्लाह की तरफ से ही जिल्लत है। हमें पाकिस्तान को जिन मकासद के लिए हासिल किया गया था वो क्या थे? वो हमने पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाना था, और मदीना की रियासत फ़कत उस सूरत में बन सकती है जब हमारे दिल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से शर्सार हो। हमें आज बहसीयत पाकिस्तानी एक अहद करना होगा कि वो शान रसालत में गुस्ताही करने वाले हिंदुस्तान से हों या यूरोप से हों, अमेरिका से हों या इसराइल से हों, हमें किसी सूरत कभी भी उनसे कंप्रोमाइज या उनसे मादरत खाना लहजा इख्तियार नहीं करना। और जब मैं ये कहता हूँ हमें उनके साथ कभी भी मादरत खाना लहजा इख्तियार नहीं करना, तो मुझसे मुराद मेरी ज़ात नहीं बल्कि पाकिस्तान के हुक्मरान और रियासत पाकिस्तान की तरफ से है। और यही सूरत हाल पूरे आलम इस्लाम के हुक्मरानों की होनी चाहिए। मगर मुझे शर्म आती है जब हम पाकिस्तान के अलावा आलम इस्लाम के हुक्मरानों पर नज़र डालते हैं तो तमाम अहले इस्लाम में या तो अमेरिका के कासा लैस हैं या अमेरिका के गुलामों की तरह वो हुक्मरान अपनी अपनी अवाम पर मुसल्लत हैं। किसी भी इस्लामी मुमलकत के अवाम मुसलमान बिलखसूस वो किसी इस्लामी मुल्क के हों या यूरोप में रहाइश पजीर हों, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करते कि शान रसालत में कोई गुस्ताही करे। हाँ, हमारे जितने भी हुक्मरान हैं वो मिडिल ईस्ट के हों या एशिया के, अफ्रीका के हों या यूरोप के, वो तमाम इस बात पर इत्तफा करते हैं कि हमें अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ और हिंदुस्तान के साथ तजारत करनी है, हमें इनके साथ रवाबत अच्छे रखने हैं, हम कमज़ोर हैं। मैं फिर वही बात करूँगा कि अल्लाह की फ़तह और नुसरत फ़कत उनके साथ होती है जो अल्लाह की राह के लिए निकलते हैं। जो ये सोचते हैं कि हम कमज़ोर हैं, तो कोई शख्स कमज़ोर नहीं है, कोई मुल्क कमज़ोर नहीं है। हमें बहरहाल इस बात पर फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं, और इस फ़ख्र को इसी तरह कायम रखा जा सकता है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात की और उनकी शान पर कट मरने के लिए तैयार रहे। इस बात में कोई दूसरी आरा नहीं है कि जो शान रसालत में गुस्ताही करेगा उसके उस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये कायनात बनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए है। मेरी जानो माल, मेरा मुल्क और ये कायनात सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कुर्बान, सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कुर्बान, सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कुर्बान। इसमें कोई पसोपेश नहीं, इसमें कोई उज़र नहीं। मैं अपने हुक्मरानों से भी ये कहता हूं कि अगर उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात करता है तो सुबह शाम 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं। अगर इमरान खान साहब कोई इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ बात कर देते हैं तो सुबह मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है, दोपहर को मरियम साहबा कर रही होती है, उसके बाद तलाल चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसके बाद बिलावल बयान दे रहा है, उसके बाद शहबाज शरीफ बयान दे रहा है, और भगोरा वो जो बाहर बैठा है लंदन में वहां से बयान देता है कि ये क्या जुल्म हो गया, ये जी फलां शख्स की या फलां पर्सनैलिटी की तौहीन कर दी गई है। तो क्या हिंदुस्तान ने जब, जो पाकिस्तान का अजली दुश्मन है, जो कश्मीर पर गासबाना कब्जा किए हुए है, जिसने अपनी साजिशों से अमली तौर पर
ہمارا ایک بازو ہم سے جدا کر دیا اور مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا. وہ دشمن جو آج بھی بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کو، میں کہتا ہوں علیحدگی پسند وہ ہے ہی نہیں، اپنے ایجنٹوں کے ذریعے عدم استحکام کا شکار پاکستان کو کرنا چاہتا ہے. وہ پاکستان اور اسلام کا ازلی دشمن ہندوستان جب شان رسالت میں گستاخی کرے تو ہمارے حکمران صرف اور صرف ایک چھوٹے موٹے بیان پر اکتفا کریں. میں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر میری جان، میری اولاد، میرے ماں باپ، میرا مال و اسباب، میرا شہر، میرا ملک اور یہ کائنات اس پر قربان. تو پھر جو اس بات پر ہمارے حکمران پہلو تہی کریں اور عذر پیش کریں کہ جنگ ہو جائے گی، حالات خراب ہو جائیں گے، ہندوستان کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی، ہم کیا کریں، چنانچہ میں یہ کہتا ہوں سب سے پہلا اقوام عالم میں پاکستان کا فرض ہے کہ ہندوستان کے سفیر کو بلوا کر اس کو یہ کہیں کہ اگر آئندہ کسی نے گستاخی کی تو اپنا بوریا بستر لپیٹ کر واپس ہندوستان چلے جاؤ، یا تو اس موقف کی تائید کے لیے، اس موقف پر عمل کے لیے آپ پورے پاکستان کی قوم کو یکجا کریں اور اس بیانیے کے ساتھ باہر نکلیں حکمران کہ میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے. ہم پاکستان کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے پوری افواج پاکستان، پوری قوم ایک بیک زبان ہے. حکمران یہ کہیں کہ ہم کسی صورت ہندوستان سے آئندہ اگر شان رسالت میں گستاخی ہوئی تو ہم قابل قبول نہیں ہیں، ہم یہ قبول نہیں کرتے. ہم کشمیر کے معاملے میں تو خاموشی اختیار کر سکتے ہیں، ہم بلوچستان کے معاملے میں تو خاموشی اختیار کر سکتے ہیں، مگر شان رسالت کے موضوع پر، شان رسالت پر کوئی عذر نہیں، کوئی خاموشی نہیں. میرے موجودہ حکمرانوں کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اگر عمران خان صاحب اسلامو فوبیا کے لیے اقوام متحدہ میں بول سکتے ہیں اور پوری دنیا میں شان رسالت کے لیے تمام مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے نکل سکتے ہیں، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ مودی سے دوستی رکھیں. میں قطعاً یہ نہیں چاہتا، نہ کہتا ہوں کہ شریف برادران ہندوستان میں تجارت نہ کریں یا ملیں نہ لگائیں. میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ یہ مودی سے دوستی نہ کریں، سب سے دوستی کریں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی قیمت پر نہیں. اس بات پر میرے حکمرانوں کو آنکھیں کھولنا ہوں گی کہ پوری قوم آج اس امپورٹڈ حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے، اور میرے حکمران جو آج پاکستان، ریاست پاکستان میں حکمران ہیں، وہ کیا قدم اٹھا رہے ہیں. آج دن گھنٹے نہیں ہفتے ہو گئے ہیں، مگر پاکستانی حکومت نے کوئی راست قدم نہیں اٹھایا. پاکستان 15 لاکھ افراد کی قربانی کے بعد ہمیں نصیب ہوا تھا. میں اس موضوع پر بھی ایک پروگرام کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور وہ فقط ایک نعرے پر قربان ہوئے تھے ہمارے آبا و اجداد، ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بچے، کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو محمد الرسول اللہ کی شان کے لیے، محمد الرسول اللہ کی آن کے لیے، پاکستان اور اسلام کی سربلندی کے لیے شان رسالت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخی کرے گا، وہ یورپ سے ہو، اسرائیل سے ہو، امریکہ سے ہو یا ہندوستان سے ہو. ویسے تو یہ ہمارے کھلے دشمن ہیں، مگر جب شان رسالت میں گستاخی کریں گے تو اس کے لیے تو پھر کبھی معافی نہیں.
ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ ہندوستان نے بلکہ ہندوستان کے حکمرانوں میں ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہندوستان کے حکمرانوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے، ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے۔ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور مودی ہندوتواد کا پرچارک ہے۔ پاکستان جب یہ بنا تھا تو ہم اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کر ہندوستان کے مسلمانوں کا جان و مال کا تحفظ کریں گے، مگر ہم نے ہر چیز کو فراموش کر دیا۔ مگر اس بات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میں حکمران جو ہیں ہندوستان کے، ان کو کھلے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو فراموش نہیں کر سکتے کہ کوئی شان رسالت میں گستاخی کرے اور زندہ بھی رہے۔ اگر مودی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر کسی نے ہندوستان میں رہنا ہے تو اس کو ہندو بننا پڑے گا، ہندو مت اختیار کرنا پڑے گا، تو میں بھی یہ بات کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ اگر ہندوستان میں کسی نے ہندو نے زندہ رہنا ہے اور کسی ہندو نے ہندوستان میں امن سے رہنا ہے تو اسے شان رسالت میں ہرگز گستاخی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ورنہ ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ جب بھی چاہا ہے پورے ہندوستان میں ہم نے نہ صرف اپنا اسلام کا علم بلند کیا ہے بلکہ ہم نے اسلامی حکومت قائم کی ہے۔ ہم ہندوستان کے حکمرانوں کو یہ باور کروانا بحیثیت پاکستانی قوم یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ شان رسالت میں گستاخی کرنے والوں کو سزا دی جائے اور ہندوستان میں ایسا بندوبست کیا جائے کہ آئندہ کسی کی ایسی جرت نہ ہو۔ ورنہ جو زبان شان رسالت میں کے خلاف استعمال ہوگی وہ زبان نہ صرف کھینچ لی جائے گی بلکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف سر اٹھے گا وہ سر بھی کاٹ دیا جائے گا۔ یہ انتہا پسندی نہیں ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی بھی مذہب کے خلاف، وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو یا کوئی بھی مذہب ہو یا بدھ مت ہو، ان کے اکابرین ان کے شاعر کے خلاف بات کرے۔ نہ ہم کسی کو برا کہتے ہیں اور نہ ہم شان رسالت کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ میں اس بات کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا فرض سب سے آگے ہے اور فرض ہے شان رسالت کا تحفظ کرنا، اور اس راستے میں اگر جان بھی چلی جائے، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آن پر کٹ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ماں باپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و آن پر کٹ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اولاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و آن پر کٹ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مال و اسباب، میرا نام تو ہے ہی کچھ نہیں، میں ایک حقیر سا بندہ ہوں، سب کچھ اس حقیر کے پاس جو ہے شان رسالت پر قربان، نام رسالت پر قربان، ناموس رسالت پر قربان۔ اللہ تعالیٰ میرے قول و فعل میں جو تضاد ہے اس کو دور فرمائے اور مجھے سچا پکا عاشق رسول بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس امپورٹڈ حکومت سے ہماری ہمیں نجات ملے اور عاشق رسول عمران خان دوبارہ حکمران بنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔